صدقی صاحب اور آنریبل عمر سمرو صاحب جنرل سیکرٹری، اور ہمارے درمیان میں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے صدر بھی موجود ہیں جو میں اپنے دوست سمجھتا ہوں، حافظ زبیری صاحب۔ وسیم ہم ایک ہی بلڈنگ میں ہم نے کافی عرصے پریکٹس کی، اور دیگر ممبران بار سب ایک ایک کا نام لینا میرے لیے مشکل ہے، اور میں ابھی بھی اپنے آپ کو آپ ہی میں سے سمجھتا ہوں ابھی تک۔ باقر صاحب کی خوبصورت اردو کے بعد شاید میری اردو اتنی اچھی نہیں ہوگی، مگر کوشش اردو ہی نہیں رہے گی۔ آخر میں کراچی میں کھڑا ہوں۔ 75 سال قبل مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا، آزادی کا خواب ایک بیرسٹر نے دیکھا، محمد اقبال۔ آزادی کی مشعل اس شہر کے ایک بیرسٹر نے جلائی، محمد علی جناح، اور مشعل راہ کی روشنی ان کے سپہ سالاروں یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے عہدیداران نے پھیلائی بر صغیر میں، جن میں کئی وکیل تھے، لیاقت علی خان، اسماعیل ابراہیم چنڈریگر، میرے والد قاضی محمد عیسیٰ، میرے والد اور امیر احمد خان، جن کے نام پہ محمود آباد کا علاقہ ہے کیونکہ وہ راجہ تھے محمود آباد کے، اور بر صغیر کے مسلمانوں میں سب سے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے۔ دونوں آل انڈیا مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے سب سے کم عمر رکن تھے اور دوست بھی۔ راجہ صاحب نے فرمایا، میرے لیے ملک سے محبت کرنا لوگوں سے محبت کرنا ہے، صرف جھنڈے کو سلام کرنا اور قومی ترانہ گانا نہیں۔ وہ جیسا کہ ان کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح دونوں چاہتے تھے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو اور بنے۔ آزادی تو قائد اور ان کے رفقا نے دلا دی، مگر ہم اس آزادی کو قائم نہ رکھ سکے۔ 7 سال ہی گزرے تھے قیام پاکستان کے بعد کہ گھر کے رکھوالے نے گھر پر حملہ کر دیا۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو آئین ساز پارلیمان تھی اور یہاں سے نزدیک جو میں تھی کو برطرف کر دیا، مگر اسی عمارت نے اس غیر قانونی عمل کو غیر قانونی قرار دیا۔ اسی عمارت جس میں اس وقت اس کو چیف کورٹ آف سندھ کہا جاتا تھا، جو اب سندھ ہائی کورٹ ہے، کہ چیف جسٹس کانسٹنٹائن ایک انگریز عیسائی، جسٹس ویلانی ایک اسماعیلی مسلم، جسٹس محمد بچل اور جسٹس محمد بخش نے ہر شہر ایک قائد اور ہر پاکستانی کا سر بلند کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ 2 ریٹس جائر کی، ایک ریٹ مینڈیمس کی کہ یہ جو عمل ہے ایک سرکاری ملازم کا، ملک غلام محمد ایک انڈین سول سروس میں ریلویز میں اکاؤنٹ افسر تھا،
وہ اس عہدے پر اس کو خواجہ ناظم الدین نے لگایا، گورنر جنرل کے، اور خواجہ ناظم الدین کو ہی رخصت انہوں نے کیا۔ یہ تھے ملک غلام محمد، جنہوں نے یہ حرکت کی پاکستان کے ساتھ، اور اس عدالت نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا، مگر فیڈرل کورٹ جو آج کا سپریم کورٹ ہے، اس نے یہ مشترکہ فیصلہ جو 4 ججز کا تھا اس کو ہٹا دیا، اور ایک نوکر بھی سمجھے جائیں گے نا کہ عمل کو تمام مملکت پہ بھاری رکھا، اور یہاں بوئی گئی جھڑ جو کہ پھر آئندہ جس میں مسئلے پیدا ہوتے گئے۔ جو شخص نے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ آئین ساز پارلیمان کا صدر تھا، اس کا نام تھا مولوی تمیز الدین خان۔ مولوی تمیز الدین ایک بنگالی تھا اور مولوی۔ اب آپ سوچئے کہ جب وہ اسمبلی کو برطرف کیا گیا تو کوئی دنگا فساد نہیں کی، کوئی جلوس نہیں نکالے، کوئی جلاؤ گہراؤ نہیں کیا گیا، کوئی عوام کو تکلیف نہیں دی گئی، سیدھے گئے وہ اپنے عدالت اور وہاں سے حکم لیا۔ مگر اور خوبصورتی دیکھیے اس نظام کی، اس نظام میں جو اصول پسند لوگ کھڑے تھے، کتنی خوبصورت صف تھی جس میں شانہ بشانہ کھڑے تھے عیسائی، مسلمان، پارسی۔ جی، جو وکیلوں نے ان کی رہنمائی کی، عدالت کی، مولوی تمیز الدین خان کے، ان میں سے ایک قومی نوسیل والا بھی تھے، وہ ایک پارسی تھے کراچی کے۔ اور یہ جو قائد اعظم کا خواب نہ صرف اس کو بچانے کی کوشش کی، مگر اس سے یہ دکھایا کہ کوئی تفریق کسی پاکستانی میں نہیں، اور ہر کوئی نے اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا۔ جسٹس کانسٹنٹائن جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے مختصر سا فیصلہ لکھا، 7 صفحوں پہ ہے۔ پی ایل ڈی 1955 کی سندھ کی، آپ اس میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا فیصلہ تھا۔ اس میں میں ایک سطر پڑھ دیتا ہوں، کتنی سادہ اور واضح بات کر دی۔ The Constituent Assembly is a sovereign body and subject to no agency or instrument outside itself to affect its dissolution. اس میں 2 ججز اور نے بھی اپنے نوٹ لکھے، جن میں بلیانی صاحب تھے اور محمد بخش صاحب تھے۔ میں محمد بخش صاحب کے ججمنٹ سے بھی ذرا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ The people of India were given the freedom and the independence to frame any constitution for their country as they like and to do what they like with their constituent assembly. یعنی کہ ایک شخص واحد تو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ایک الیکٹڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو برخاست کرے، اس کو برطرف کرے۔ کتنی واضح بات۔ ریٹ آف وارنٹو جاری ہو گئی، ریٹ آف مینڈیمس جاری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 وزراء تھے ان کے خلاف ریٹ آف وارنٹو بھی 7 صفحوں میں جاری کر دی گئی۔ مگر جب آپ کسی مسئلے کے شکار ہوں اور اصولوں
کو نظر انداز کریں تو پھر لمبے فیصلے لکھنا پڑتے ہیں. فیڈرل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ طویل فیصلہ ہے. مجھے وہ آج تک سمجھ نہیں آیا. شاید آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھیں کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا اس کو بہتر اس کی رہنمائی کر سکیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا. مجھے 7 صفحوں کا فیصلہ سمجھ آ گیا تھا. آج ہی پڑھ لیجئے اور دونوں کو ساتھ رکھ کے ذرا پڑھ لیں کہ سچی بات، اصولی بات کم لفظوں میں کہہ دی جاتی ہے. دوسری باتیں کہنے کے لیے اور جب آپ کا اپنی کانشنس آپ کا ساتھ نہ دے تو بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے. ایک اور بھی ایسا فیصلہ ہے جو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے. وہ پاکستان کی تاریخ میں فوجداری فیصلے میں سب سے بڑا فیصلہ ہے. 950 پیراگراف سے زائد. ایک اور جج تھے اسی ہائی کورٹ کے، وہ چیف جسٹس بھی تھے اور پھر سپریم کورٹ گئے، محمد حلیم صاحب. انہوں نے تو کہا میں نے تمام شواہد دیکھے اور ان سے مجھے ظاہر ہو گیا کہ جو ایک بیرسٹر جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا وہ تو بے گناہ ہے. ایک پارسی جج جو میرے صوبے بلوچستان سے تھا جہاں میری پیدائش ہوئی ہے وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچا. اور ایک جج خیبر پختونخوا کے، یہ دو جج صاحبان تھے، دورہ پٹیل اور صفدر شاہ صاحب. مگر 4 ججز کو کچھ اور ملا جو ان 3 کو نہیں نظر آیا اور سزائے موت دے دی گئی. 950 پیراگراف سے زائد ایک فوجداری کے مقدمے میں نے اتنا لمبا فیصلہ نہیں دیکھا. آگے بڑھتے ہیں. ڈسیلوژن ہم نے حال میں بھی دیکھا کہ ایک ڈسیلوژن کی کوشش کی گئی. اس دفعہ سپریم کورٹ نے وہ جو ڈسیلوژن جو اختیار استعمال کیا تھا کیونکہ وہ آئین نہیں دیتا تھا تو وہ اختیار قرار دیا گیا کہ وہ غلط استعمال کیا گیا ہے. عدلیہ اور تحریک کا ذکر کیا گیا اور یقیناً جو وکلاء نے تحریک جو چلائی وہ وکلاء نے اپنے لیے تحریک نہیں چلائی تھی. وہ وکلاء نے ججز کی تحریک نہیں چلائی تھی. وہ وکلاء نے ہر شہری کے لیے تحریک چلائی تھی. اور سب سے زیادہ قربانی جو اس تحریک میں 2007 کی تحریک تھی اس میں اہلیان کراچی نے دی. 55 سے زائد لاشیں کراچی کی سڑکوں پہ پڑی گئی اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے. مسلح افرادوں نے قتل کیے لوگوں کو. یہ چیزیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ جب تک آپ تاریخ کو یاد رکھیں گے تو تاریخ میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ پھر ان سے آپ دہرائیں گے نہیں. یہ جو تحریک چلی ایک طرف گولیاں برسائی گئی اور دوسری طرف وکلاء کی تحریک پرامن تحریک تھی. میں نے اس کو بہت نزدیک سے دیکھا. اس وقت میں جج نہیں تھا، کچھ لکھتا بھی تھا، مگر کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی وکیل نے کوئی گلاس نہ توڑا نہ کوئی کھڑکی. اسی تحریک میں جنم دیا ایک اور چیز نے جس کو میں کیا کہوں، کنٹینر پالیٹکس آف پاکستان. جو اس وقت پہ جو اپنے آپ کو آئین سے بالا تر، قانون سے بالا تر اور
बुलेट प्रूफ पोडियम के पीछे मुक्का लहराते हुए दिखाई गए, उन्होंने ये कंटेनरिज्म शुरू किया पाकिस्तान में। इससे पहले ये कंटेनर हमने नहीं देखे थे कभी के आए, और यहाँ के जो उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर थे जो पोर्ट ऑफ शिपिंग के, उन्होंने कराची पोर्ट से ला करके कराची की सड़कों पे वो कंटेनर लगा दिए, और अब ये कुछ मामूल की बात सी बन गई है। उस तहरीक के नतीजे में क्या हुआ, उस जाबिर में इतनी हिम्मत ना थी कि वो ये इक़दाम उस वक्त उठाता जब उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज यानी कि राणा भगवान दास, जिनका ताल्लुक भी सिंध ही से था, खड़े ना हुए। वो गए हुए थे मुल्क से बाहर, तो उन्होंने उनका इंतज़ार किया कि ये एक्शन लिया जाए जब वो मुल्क से बाहर आए। तो राणा भगवान दास साहब, जो आप नहीं जानते हैं, वो एक हिंदू थे और वो ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान गए थे, मगर आपको ये भी ताज्जुब होगा मालूम हो करके कि उन्होंने मास्टर्स इस्लामिक शरिया में भी किया। तो अब आगे बात चलती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होता है चीफ जस्टिस के लिए, और यहाँ के उस वक्त के चीफ जस्टिस, क्योंकि 3 सीनियर जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के और 2 सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान होते हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सबियुद्दीन अहमद साहब। उनको मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने उनकी वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक दिन में फैसला नहीं कर पाई। फैसला तो बता दिया गया था क्या होना है, मगर वो फैसला नहीं हुआ। वापस आए राणा भगवान दास साहब, फिर बाकी चीज़ें तो फिर ज़्यादा तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये जो काम हुए हैं ये किसी जज की नौकरी के बचाने के लिए नहीं थे। ये वकीलों को कोई इन जजेस से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी। ये वकील चाहते थे, और जो मेरे ख्याल में हर शहरी चाहता है, कि आज़ाद अदलिया इस मुल्क में रहे और हो। और इसकी वजूहात बड़ी सादी सी हैं। आइन इस बात का तकाजा करता है। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही, और ये दीन इस्लाम का भी बुनियादी सतून है। तो जिनको ये बातें नहीं पसंद हैं वो आज़ाद अदलिया के खिलाफ हैं। और आज़ाद अदलिया का मतलब क्या होता है कि जो शहरी पे जुल्म या तशद्दुद या उसके हकूक रियासत या और ताकतवर कुव्वतें पामाल करे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। सबसे बड़ा काम जिसको हम सुपीरियर जुडिशरी कहते हैं, यानी कि अदालत आलिया, जो 5 अदालतें आलिया हैं पाकिस्तान में, और अदालत उज़्मा, उनका बुनियादी और सबसे अहम काम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ज़रा सी मैं आज पता नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं आज वकील हूँ और जज नहीं, क्योंकि अपने दोस्तों ही में खड़ा हूँ। तो जब हम कुर्बानियों की हमने बात की, कराची के अहलियान की, तो वकीलों में सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई बलूचिस्तान के वकीलों ने, जो बेपनाह वकील शहीद किए गए और बेपनाह ज़ख्मी किए गए। 8 अगस्त 2016 का वाक़या था, कराची का वाक़या 12 मई 2007 का था। ये तारीखें हमारी कौमी तारीख, हमारी अदलिया की तारीख और
آپ سب کی وکیلوں کی تاریخ میں اہم اور اہم ترین دن ہے، اور یہی جذبہ ہے ان آپ کا اور ان شہیدوں کا خون جو آپ کے قلموں میں اتر آیا ہے، اور جن کی آواز آپ کی زبان بنے، یہ تحفظ کرے گی پاکستان کا اور یہ تحفظ کرے گی پاکستانیوں کا۔ جب ہم نے آئین کا دامن چھوڑ دیا تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مملکت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہندوستان میں زیادہ مسلمان مقیم ہیں بلکہ پاکستان کے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہوس تھی کچھ لوگوں کی، اقتدار کی ہوس۔ وہ ہوس ان کو کہاں لے گئی؟ ملک غلام محمد کہاں ہیں؟ اور جو مکے لہراتے والے شخص تھے وہ کہاں ہیں؟ کچھ اس پہ آپ غور کیجئے، کچھ آنے والے غور کریں، کچھ موجودہ لوگ غور کریں، کچھ جج صاحبان غور کریں، کچھ چیف جسٹس صاحبان غور کریں کہ یہ جو زندگی ہے یہ کچھ لمحوں کی زندگی ہے۔ آخر مجھے، میں بھی جواب دہ ہوں، یہاں تو میں شاید جواب دہ نہیں ہوں، مگر اوپر تو یقیناً جواب دہ ہوں، اور عمر سمرہ کی بات سے جی اور ایک اور جگہ بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں آپ سے ایک شیئر کروں، انہوں نے ذکر کیا میری اہلیہ کا، تو جب ہم دونوں خود اپنے اپنے مقدمے چلا رہے تھے عدالت عظمیٰ کے سامنے، تو ایک صحافیوں میں آئے، کہا وہ چائے کا وقفہ تھا، انہوں نے کہا سر ایک بات کیا آپ کو بری تو نہیں لگے گی؟ میں نے کہا نہیں ضرور کہیے۔ سر آپ سے بہتر میڈم نے کیس آرگیو کیا۔ وہ وکیل نہیں ہے، وہ اسکول ٹیچر تھی۔ جی تو اب شخصیات، میں ہمیشہ کہتا ہوں اداروں پہ تنقید نہ کریں، شخصیات پہ تنقید کریں۔ جو صاحب نے منصب سنبھالا جب لائرز موومنٹ چلی تھی، انہوں نے جب ان کی نوکری گئی تو انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، فوراً ایک نوکری قبول کر لی چیئرمین پریس کاؤنسل کی، جو کہ جب آپ ایک نوکر بن جائیں تو آپ جج کے عہدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک نوکری پکڑی، کچھ حلقوں میں شاید اسی قسم کے لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو احتساب کے عمل کا سرتاج بنے، اور پھر وہاں کیا ہوا وہ شاید مناسب نہیں ہو، کیونکہ میں آئین اور قانون سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہوں، مگر یہ بات کرنا نہ صرف میرا فرض ہے بلکہ یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی تنقید بھی سنوں۔ تنقید کے بغیر مجھ میں جو عیب ہیں اور جو مجھ میں غلطیاں ہیں وہ کبھی دور نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نہ تو فرشتہ ہوں اور نہ کوئی جج فرشتہ ہوتا ہے۔ تو جہاں بات کی شاپ سرکی صاحب نے، یہ بات کو ہمیں برا بالکل نہیں لگنا چاہیے، پتہ نہیں وہ میرے متعلق کر رہے تھے کسی اور کے متعلق کر رہے تھے، میں اب سمجھوں گا کہ میرے ہی متعلق ہے تو میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ بس ایک بات کہہ دوں، پیشنٹ ہیئرنگ کی بات ہوئی تو میں جب ایک بلوچستان کے جج تھے، سینئر پیونی جج جسٹس نواز مری، وہ سینئر پیونی جج تھے، جب ان کو شہید کیا گیا وہ ہائی کورٹ کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے تھے اور چیف جسٹس صاحب ہی بات کرے جا رہے تھے، تو جب وہ عدالت ختم ہوئی اور ٹی بریک ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 منہ کیوں بنائے ہیں؟ تو وہ ایک دم سے کہا کیا تم کہہ رہے ہو میں زیادہ بات کر رہا تھا؟ لیکن نہیں، میں ایسی بات میں تو آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ 1 منہ اور 2
کان کیوں بنائے گئے ہیں. تو یقیناً ججز کو سننا چاہیے، مگر ججز کو جہاں آپ کی بات ہے سمجھ نہ آئے تو سوال بھی کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس سوال کے جواب نہ ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں آپ حق دے دیں سوال کرنے کا، اور پھر آپ ہمارے فیصلوں پہ بھرپور تنقید کیجیے. اس سے کم از کم مجھے تو کوئی بھی رنجش نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کے خلاف کنٹمپٹ ایکشن لیا ہے. صرف اور صرف کنٹمپٹ ایکشن جب میں نے لیا تھا ہندوستان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے، وہ اس وقت لیا تھا جب کوئی ہمارے فیصلے پر عمل نہ کرے. پھر کنٹمپٹ ایپلیکیشن، کنٹمپٹ اگر آپ استعمال نہیں کریں تو پھر آپ کے فیصلوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا اور بے مقصد ہو جائیں گے. تو وہ اس کا بھی ایک بہت محدود حدود ہے، اور تنقید آپ خوشی سے کیجیے، بھرپور کیجیے. تو یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق، میں آپ کو حق نہیں دے رہا ہوں، یہ آپ کا حق آئین آپ کو دے رہا ہے. یہ آپ کا حق فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن آپ کو یہ حق دے رہا ہے، اور آپ کو حق، مزید حق بھی ہے. آپ ہم سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. کچھ بات ہوئی میری اہلیہ کی جائیداد کی، تو یہ انہوں نے ایک آئی تھی ریکویسٹ ویمنز ایکشن فورم کی طرف سے کہ جج صاحبان اپنے اور اپنی اہلیہ کے اثاثے بتائیں. تو میں نے اپنی اہلیہ سے درخواست کی، میں تو کروں، میں تو پابند ہوں، آپ کریں تو مناسب ہوگا. تو انہوں نے خوشی سے کی، اور ہم دونوں نے اپنے اس وقت کے اثاثے، جب بھی جو وقت میں بھول رہا ہوں 2 سال پہلے 3 سال پہلے کے، تو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ شاید آج بھی موجود ہوں گے. تو